یہ ایک ایسے شخص کی سچی آپ بیتی ہے جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہے۔ اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں، جنات کا پیدائشی دوست۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ جنات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میری جنات کے ساتھ بیتی زندگی کے سال ہر سال مجھے ایک تجربہ دیتے ہیں کہ بعض اوقات جنات خود چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ آپ انہیں نہ چھیڑیں، آپ انہیں تنگ نہ کریں، آپ تو انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، تنگ کیا کریں گے۔ لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں، وہ آپ کو نہ چھیڑیں، کیونکہ آپ ہمیشہ حفاظت سے اگر رہنا چاہتے ہیں اور حفاظت کے ساتھ مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ایک راز اپنے دامن میں باندھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی جناتی چیز کا کسی شکل میں اظہار ہو، کبھی ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو گالیاں دھمکیاں نہ دیں، ان کے ساتھ سختی نہ کریں۔ کئی ایسے عامل ملے ہیں جو بڑے بڑے عامل ہیں جو ان سے سختی کر کے ان سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ صرف ان چند لوگوں کا کام ہے، ہر شخص کا کام نہیں۔ ہر شخص کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ہر شخص ایسا کر بھی نہیں سکتا۔ آپ کا بھی جنات سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں آپ کو جگہ جگہ جنات سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ آپ کو احساس تک نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے ساتھ کھا رہے، آپ کسی حالت میں ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ الغرض کیسی ہی کیفیات ہوں، آپ جنات سے 100% بچنا چاہتے ہیں، ان کی شرارتوں، ان کے نقصانات سے حفاظت چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ حادثات میں آپ کے لیے کوئی حادثہ نہ بن جائیں، وہ شرارت میں آپ کے لیے کوئی شریر نہ بن جائیں، وہ جادو میں کوئی جادو کا حصہ یا جادوگر نہ بن جائیں۔ تو پھر 100% ان سے کبھی الجھے نہیں اور ان سے کبھی ٹکرائے نہیں، نہ گالیوں کی شکل میں، نہ بحث کی شکل میں، نہ کسی گفتگو کے انداز میں، بلکہ کنارہ کر جائیں۔ بھیڑ کے بچے پر سانپ اور میرا سلام۔ یہ بات میں نے ایک صاحب کو بتائی، کہنے لگے میں ایک دفعہ جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک بھیڑ کا بچہ ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا اور اس بھیڑ کے بچے سے کھیل رہا ہے۔ میں نے جب دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے قریب پڑے اینٹ کے ٹکڑے کی طرف ہاتھ کو بڑھانا چاہا، لیکن آپ کی نصیحت دل میں آئی تو میں رک گیا۔ میں نے اینٹ کے ٹکڑے کو چھوڑ دیا، میں نے اسے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد راستہ بدل دیا۔ آگے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، سانپ اس کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ سانپ سے کھیل رہا ہے۔ سانپ کبھی اس کی گردن میں لپٹ جاتا ہے، کبھی بازو میں گھومتا، کبھی کمر کے پیچھے سے گھوم کر بازو کے نیچے سے سینے کی طرف آ جاتا، کبھی گردن سے گھوم کر کندھے کی طرف آ جاتا، کمر سے نیچے اتر کر ٹانگوں میں گھوم جاتا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ بھی وہی کھیل ہے۔ میں نے سلام کیا اور وہ راستہ چھوڑ کر مزید آگے نکل گیا۔ میں اپنی بستی کی طرف سفر کر رہا تھا، نہر کے کنارے چل رہا تھا، میں نے اپنے گاؤں اور بستی پہنچنا تھا۔ سڑک پر بس نے اتارا، نہر کے کنارے چل کر 2.5 کلومیٹر کا سفر تھا۔ جب میں مزید تھوڑا آگے گیا تو تیسرا واقعہ رونما ہوا کہ حیرت انگیز طور پر دیکھا بہت سارے مینڈک ہیں، ان کے درمیان کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور مینڈک اچھل اچھل کر کتے کے چھوٹے سے بچے کو کاٹ رہے ہیں اور وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنی مخصوص آواز میں چیخ چلا رہا ہے، لیکن وہ بھاگ نہیں سکتا۔ جدھر بھی بھاگتا ہے سارے مینڈک اس کا راستہ روک لیتے ہیں، اس کے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ وہ پھر واپس بھاگ کر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا۔ کوئی مینڈک دم پر، کوئی مینڈک کتے کے کان پر، کوئی مینڈک کتے کے چہرے پر کاٹتا ہے۔